بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، فیتھ ان سائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا ہم میں سے ہر دوسرا شخص یہ گلہ کرتا نظر آتا ہے اور یہ بات کرتا ہے کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ عام لوگ خاص طور پر جب بھی آپ کسی سے دعا کرنے کے لیے کہیں تو وہ کہتا ہے میری کب دعا قبول ہوتی ہے، آپ دعا کریں۔ ایک عمومی سی بات بن گئی ہے، معاشرے میں ہر دوسرا شخص یہ بات سمجھنے لگ گیا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس بات کو جب قرآن اور حدیث کے سامنے رکھیں تو بہت ہی مضحکہ خیز بات ہے کہ اللہ رب العزت جو دعا کو پسند فرماتا ہے، وہ رب ذوالجلال جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگیں، وہ رب جس کو دینے میں تنگی کوئی نہیں، وہ رب جس کے پاس دینے کے لیے بے انتہا ہے، اور اگر وہ ساری کائنات کے اگلوں پچھلوں کو ان کے سارے سوال پورے کے پورے عطا کر دے اور پھر ہر کسی کو اس کی ڈیمانڈ اور سوال سے بڑھ کر دے دے، تو اس کے دریائے کرم میں اتنا بھی فرق نہیں پڑتا جتنا کسی سمندر سے ایک سوئی ڈبو کر نکال لیں تو سمندر کو جتنا فرق پڑتا ہے، اللہ کو ساری کائنات کو دے دے کے پھر بھی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ پھر اس کے باوجود اللہ کے بندوں میں یہ بات کیوں مشہور ہو گئی اور یہ بات کیوں چل رہی ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی؟ آپ آئیں ذرا قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید دعا کے بارے میں کیا کہتا ہے اور احادیث کیا کہتی ہیں، اور آخر میں ہم اس بات کی طرف جانا چاہیں گے کہ دعا قبول نہیں ہوتی وہ بھی کچھ لوگ ہیں، یقیناً اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر دوسرا شخص یہ سمجھنے لگ جائے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بنیادی طور پر اپنا یہ کانسیپٹ درست کر لیں اور یقین رکھیں کہ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم جو اتنے گناہوں کے ساتھ چل پھر رہے ہیں، زمین پر آباد ہیں، اللہ کی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، اللہ کے سارے انعامات ہم تک پہنچ رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو رب سے مانگتے ہیں وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ آپ قرآن مجید میں آئے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ لوگ آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو آپ انہیں بتا دیں کہ وہ رب فرماتا ہے کہ میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس پھر لازم ہے کہ مجھ سے سوال کریں، لازم ہے کہ مجھ سے مانگیں۔ اب یہ رب جو خود فرما رہا ہے کہ لوگ مجھ سے مانگیں، میں ان کے مانگنے کا جواب دیتا ہوں، میں ان کے مانگنے کو پسند فرماتا ہوں، میں ان کے مانگنے پر انہیں عطا کرتا ہوں، وہ بندے کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ وہ بندے کی دعا رد نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور کہا تمہارے رب نے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ ارشاد فرمایا جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ جہنم میں اوندے منہ گریں گے۔ اب آپ اندازہ کریں، یہاں پر یہ بات تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کے حکم کے فوراً بعد عبادت سے منہ موڑنے کی جو بات کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا اصل عبادت ہے۔ آگے میں کچھ احادیث کے حوالے دوں گا۔ یہاں اس سے مراد یہی ہے کہ جو شخص دعا سے منہ موڑ لیتا ہے، جو اللہ کے حضور دعا نہیں کرتا، جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے، رب ذوالجلال ایسے شخص کو متکبر سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے نہیں مانگتا بندہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے لیے اب بندوں کو ایک سبق سکھایا، فرمایا هو الحی لا الہ الا ہو، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فادعوہ مخلصین لہ الدین، پس اس کو پکارو بہت اخلاص کے ساتھ، اسی کو پکارو بہت اخلاص کے ساتھ، کیوں؟ وہ سنتا ہے۔ اور مسند امام احمد بن حنبل میں اور ترمذی میں سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ سے مانگتے رہنا اس یقین کے ساتھ کہ میرا مالک میری دعاؤں کو سنتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میرا مالک مجھے توجہ دیتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میں جب اپنے رب کو پکارتا ہوں اللہ، تو میرا رب مجھے میری پکار کا جواب دیتا ہے۔ جب اس یقین کے ساتھ کوئی پکارتا ہے، یہ عبادت ہے جسے رب ذوالجلال پسند فرماتا ہے۔ اور ابن ماجہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے،
حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں وہ رب اتنا پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں رب ذوالجلال خوش ہوتا ہے کہ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ رَبٌّ، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کی گرفت بھی فرما سکتا ہے، اس کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ جب بندہ اس یقین کے ساتھ اپنے رب سے سوال کرتا ہے کہ میرے مولا تیرے بندے تو بے شمار ہیں، تیرے سامنے جھکنے والے، تیرے سامنے سجدہ کرنے والے، تیرا ذکر کرنے والے، تیری عبادت کرنے والے بہت ہیں میرے مولا، تجھے بندوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن میرا مالک تو فقط تو ہے مولا، میں تیرا بندہ ہوں اور میرا اور کوئی مالک نہیں ہے جس سے میں سوال کر سکوں۔ جب بندہ اس یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب ذوالجلال کو اپنے بندے کا مانگنا پسند آتا ہے، رب ذوالجلال کو اپنے بندے کا سوال کرنا پسند آتا ہے۔ اب حدیث پاک میں ایک اور حدیث سنیے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اتنا اور کون ہوگا سخی کہ جس سے کوئی نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جائے، یہ تو وہ عطا کرنے والا ہے، جتنا اس سے مانگے اتنا خوش ہوتا ہے، جتنا مانگے اتنا عطا کرتا ہے، جتنا مانگے اتنا راضی ہوتا ہے۔ تو جب وہ مانگنے سے راضی ہوتا ہے تو کیسے ممکن ہے دعا قبول نہ ہو؟ اور یہ حدیث پاک آج کی گفتگو کی یہ آخری حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس گفتگو کو آگے پھر آپ کے پاس ایک اور ویڈیو کی شکل میں لے آؤں گا کہ دعا جب قبول نہیں ہوتی تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ آج یہ اس موضوع پر کہ دعا قبول ہوتی ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث سنیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے دلوں کو خوش کر لیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب حیا کا پیکر ہے، وہ شرماتا ہے اس بات سے کہ بندہ ہاتھ اٹھائے اور وہ رب اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ سبحان اللہ، وہ رب کسی کے خالی ہاتھوں کو واپس نہیں لوٹاتا، کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ کیسے ممکن ہے کسی کی دعا قبول نہ ہو؟ آج کے دن سے یہ یقین پیدا کر لیں کہ رب ذوالجلال دعا سنتا ہے، وہ رب دعا قبول کرتا ہے، اور وہ رب گناہ گاروں کو معاف کرنے اور گناہ گاروں کو عطا کرنے میں خوشی محسوس فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔